بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ ناظرین محترم، ایک فلاحی معاشرے کا قیام ہر انسان کی خواہش بھی ہے اور ہر انسان کی ضرورت بھی ہے۔ فلاحی معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ فلاحی معاشرے کا اسلامی تصور کیا ہے؟ اور فلاحی معاشرہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اس پہ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیو میں ہوں گے محترم جناب مولانا زید حارث صاحب، مذہبی اسکالر ہیں۔ ان کے علاوہ ہمیں فون کال پہ جوائن کریں گے محترم جناب خاور زمان صاحب، ٹرینر اینڈ کنسلٹنٹ ہیں۔ ان کے علاوہ قانون دان محترم جناب سعید اشرف صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور مذہبی اسکالر محترم جناب عمیر اقبال چودھری صاحب آج ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اپنے اسٹوڈیو مہمان سے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان کا، محترم جناب مولانا زید حارث صاحب۔ میں آپ کا مشکور ہوں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ مولانا، فلاحی معاشرہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے، ہر ایک کی خواہش بھی ہے کہ وہ ایسے ماحول میں زندہ رہے جو ماحول ہر طرح سے اس کے لیے سازگار ہو۔ تو یہ فلاحی معاشرہ، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی بنیادی خد و خال کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور منتظمین کا شکر گزار ہوں۔ فلاحی معاشرہ دراصل دنیا کے اندر جو ہر عقل سلیم اور سلیم فطرت کا مالک شخص ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ میں ایسی ریاست میں، ایسے معاشرے میں زندگی کے چند سانس جو میرے ہیں وہ گزاروں جو ایک فلاحی معاشرہ ہے، ایک فلاحی ریاست ہے۔ لیکن فلاحی ریاست کیا ہے؟ ہمارے ہاں فلاحی ریاست کے مختلف معیار ہیں یا مختلف تعریفیں لوگوں میں عام کی گئی ہیں۔ فلاحی ریاست کا اصل تصور یہ ہے کہ جس میں ہر انسان کی جو 5 بنیادی چیزیں جن کے ساتھ تقریباً دنیا کا ہر انسان متعلق ہے، ان 5 چیزوں کی حفاظت کی جائے۔ بہت خوب۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں جو ہر انسان جو دنیا کے اندر رہتا ہے اور جو صحیح عقل رکھتا ہے اور جس کو فلاحی ریاست کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے، وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو ان چیزوں کی حفاظت کو اپنے لیے زندگی میں ایک ضروری چیز سمجھتا ہے؟ وہ سب سے پہلے اس کا دین ہے۔ وہ کوئی بھی دین ہو، وہ دین اسلام ہو یا وہ کسی اور دین پر ہو۔ اس کے بعد پھر اس کی عقل ہے کہ وہ اس بات کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ اس کی عقل جو ہے محفوظ رہے۔ اور اسی طرح پھر اس کی جان ہے، اس کی جان کی حفاظت۔ اور اسی طرح اس میں چوتھی چیز جو ہے وہ اس کی عزت ہے، اور 5ویں چیز اس کا مال ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بھی ریاست اور جو بھی سلطنت یا جو بھی معاشرہ وہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، آپ سمجھ لیں کہ وہ فلاحی ریاست ہے۔ بہت اچھے مولانا، معذرت کے ساتھ آپ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا، دین، عقل، جان، عزت، مال۔ یہاں آپ نے عقل کا ذکر کیا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو؟ دیکھیں، عقل سے آپ اس کی سادہ سے مثال لے لیں کہ اسلام نے شراب پینے سے منع کیا۔ شراب پینا منع ہے اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی حرمت بیان فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں۔ کیوں منع ہے؟ کیونکہ شراب انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے، پھر وہ گالی بھی بولتا ہے، پھر وہ نقصان بھی کرتا ہے، پھر وہ معاشرے میں نکل کر کسی کی عزت بھی لوٹتا ہے، پھر وہ مالی نقصان بھی کر سکتا ہے، پھر وہ شراب اور نشے کی حالت میں کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ تو یہ اس لیے اسلام نے ہر اس چیز سے روک دیا ہے جو اس کی عقل کو خراب کر دے۔ اور پھر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو شراب پیتا ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ جو حاکم وقت ہے، جو ریاست کا جو ذمہ دار ہے، وہ حاکم کی صورت میں ہے، بادشاہ کی صورت میں ہے یا وزیر اعظم کی صورت میں ہے، وہ شراب پینے والے کو کوڑے لگائے گا، اس کو سزا دے گا تاکہ وہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک فلاحی ریاست کے بنیادی 5 ستون اسے کہہ دیں یا بنیادی 5 چیزیں ہیں، ان میں عقل کی حفاظت بھی ضروری ہے، کہ وہ ایسا معاشرہ ہو کہ جس میں ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے انسان کی عقل ضائع ہو جائے یا عقل پہ منفی اثرات مرتب ہوں۔ صحیح۔ کیونکہ جب تک اس کی عقل جو ہے وہ، جب آپ دیکھیں جب اس کی عقل ہی نہیں رہے گی اور جب وہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی اور وہ اپنی عقل کے ساتھ کوئی کام نہیں کر رہا، تو وہ کسی قسم کا بھی نقصان کر سکتا ہے۔ اور جب وہ نقصان کرے گا تو صرف نقصان اس کا نہیں ہوگا، وہ نقصان پورے معاشرے کا ہوگا۔ اور جس معاشرے میں عقل نہیں ہے اس معاشرے میں ترقی بھی نہیں ہے۔ ترقی بھی تو اسی معاشرے میں ہوتی ہے جہاں عقول صحیح کام کرتی ہیں۔ کبھی غلامی کے معاشرے میں بھی ترقی ہوتی ہے، غلامی کے معاشرے میں کبھی ترقی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ ان معاشروں میں ترقی اور ہوتی ہے جن معاشروں کے اندر جو ہے وہ عقل صحیح کام کرتی ہے۔ مولانا، یہ آپ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا،
کہ یہ 5 چیزیں ایک فلاحی معاشرے کے لیے ضروری ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی سب سے پہلی چیزیں میں نے ذکر کیا دین کے حوالے سے. ٹھیک ہے. دیکھیے جو کوئی بھی شخص کسی بھی دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے دین کو کوئی شخص جو ہے وہ اس پر زبردستی نہ کرے. مثلا ایک شخص یہودی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اسلام کہتا ہے، ہم اس کو اسلام کی دعوت دیں گے، اسلام کی طرف بلائیں گے، اسلام کے محاسن خوبیاں بتائیں گے. وہ تو ہماری دعوت کو قبول کر لے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑے نہیں ہوں گے کہ وہ اس کو لازمی اسلام کو قبول کرے. اسلام بھی فلاحی ریاست کا یہی تصور دیتا ہے کہ جو شخص آپ کی ریاست میں رہتا ہے اور اس نے آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رکھا ہے تو اسلام قطعاً کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ آپ کے معاشرے میں رہنے والے کسی دوسرے دین کے شخص کو آپ قتل کر دیں. جی دیکھیں آپ دونوں چیزیں. پہلی چیز ہے غیر مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قتل معاہدن، جو شخص کسی ذمی کو، ایسا شخص جو غیر مسلم ہے، اس کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے، لم یرح رائحۃ الجنہ، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اللہ اکبر. تو اسلام جہاں اسلام کی حفاظت کرتا ہے وہاں دوسرے مذاہب جو آپ کے معاشرے میں بستے ہیں اسلام ان کی بھی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک. اور اسی طرح ایک شخص اگر مسلمان ہے اور وہ اپنے دین کو، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کی سزا اسلام نے کیا کہا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. کیونکہ یہ ایک شخص جس نے اسلام کو چھوڑا ہے، صرف اس کا اسلام کو چھوڑ دینا کئی لوگوں کے ارتداد کا باعث بنے گا اور معاشرے میں فتنے کا باعث بنے گا اور انتشار کا باعث بنے گا. لوگ بھاگ بھاگ کے جائیں گے، پوچھیں گے تم نے کیوں اسلام چھوڑ دیا، تم کیوں مسلمان اپنا اسلام ختم کر کے، اپنا دین ختم کر کے دوسرے دین میں چلے گئے ہو. تو ریاست میں انتشار پیدا ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو ریاست میں انتشار پیدا کرتی ہے اسلام نے اسے منع کر دیا. تو یہ اسلام ہی کا تصور ہے فلاحی ریاست کا، اور یہ اسلام ہی وہ دین ہے جس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. آپ دیکھیں یعنی ایک فلاحی ریاست کا جو تصور ہے وہ سب سے مضبوط ترین تصور اسلامی فلاحی ریاست کے، اسلامی فلاحی معاشرے کا ہے. اسی طرح ہے. کوئی ریاست اس وقت دنیا میں یا تاریخ میں پہلے ایسی نہیں ہے کہ جو اسلامی نہ ہو، مطلب ایک ایسی ریاست جو اسلامی نہیں تھی اور اس نے پوری طرح فلاحی ریاست کی مثال جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی ہوئی. ایسی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں بظاہر آج کے دور میں معذرت چاہتا ہوں، یہ ہمارے شاید اہم ترین باتیں چل رہی ہیں. آپ نے کہا کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی ایسی فلاحی ریاست نہیں ہے جس کی بیک پہ اسلام نہ ہو یا اسلامی تصور موجود نہ ہو. لیکن آج ہم اپنے یورپین معاشرے کو دیکھتے ہیں، بہت ساری ریاستیں ایسی ہیں جن کو پوری دنیا فلاحی ریاست کہتی ہے اور پوری دنیا ان کی معترف ہے. تو یہ متضاد نہیں ہے، تضاد نہیں ہے یہ؟ دیکھیں میں 2 چیزیں یہاں ذکر کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ یورپ کے یا امریکہ کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ فلاحی ریاستیں ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فلاحی ریاست کے اندر 5 چیزیں جو ہیں، فلاحی ریاست کے اندر 5 چیزوں کی حفاظت جب تک اس کی ذمہ داری کوئی ریاست قبول نہیں کرتی وہ فلاحی نہیں ہو سکتی. جی. اس کو ہر عقل سلیم والا شخص قبول کرتا ہے اس بات کو. جی. وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. اگر آپ جن ریاستوں کا آپ نے نام لیا ہے، ذکر کیا ہے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اگر آپ ان میں چلے جائیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں عزت محفوظ نہیں ہے. جو فلاحی ریاست کے اندر عزت کی حفاظت بنیادی چیز ہے. اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، آپ جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ 50% سے زیادہ یعنی لوگ ایسے ہیں جو عزت سے وہاں محروم ہیں. کس عزت سے؟ یعنی آپ کو بے شمار ایسے بچے ملیں گے جن کو اپنے باپ کا ہی پتہ ہی نہیں، ان کے والد کا پتہ نہیں ہے. اور آپ کو بے شمار بچے ایسے ملیں گے جن کے شناختی کارڈ پہ، آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر ان کی ماں کی طرف نسبت ہے. معلوم چاہوں گا اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں محترم جناب خاور زمان صاحب، انہیں لے لیتے ہیں اور اپنی بات کو یہیں سے انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم خاور زمان صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. آج ہم بات کر رہے ہیں ایک فلاحی معاشرے کا قیام کیسے ممکن ہے، یا ایک فلاحی معاشرے کے قیام کی ضرورت کس حد تک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اسلامی فلاحی معاشرے بنانے میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے تھینکس فار انوائٹنگ میں. آپ نے انتہائی اہم اور توجہ طلب موضوع پر زیر بحث لایا ہے. جی. سبحانہ تعالیٰ معاشرے کی بہتری کی جانے والی آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے. آمین. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ فلاحی معاشرہ وہی ہو سکتا ہے جس کی بنیاد اسلام پر ہو. جی. ایک اسلامی معاشرے کے خد و خال یا اس کا اصول، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہمارے علماء حضرات بہتر بحث کر سکتے ہیں اور مختلف فورمز پہ علماء ہمارے اس معاملے میں رہنمائی فرماتے ہیں. جی. البتہ فلاحی معاشرے کے جو سائیکالوجیکل ایفیکٹس ہیں، جی، اس پہ میں انتہائی مختصر آپ سے ایک بات کروں گا. جی فرمائیں.
کہ ایک کامن میتھ یہ ہے ہمارے جی کہ جب فلاحی معاشرے کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک ویلفیئر ٹرسٹ یا این جی اوز کا کنسپٹ آتا ہے جی. اور ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ جو فلاحی کام ہے وہ صرف انہی ٹرسٹ یا این جی اوز کی ذمہ داری ہے جی. لہٰذا ہم اس سے بری ذمہ ہیں. لیکن میرے نزدیک فلاحی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں بیشتر افراد کے اندر کم از کم 2 کامن خصوصیات ہوں. جی. نمبر 1، ان میں سے ہر شخص اپنی کامیابی اور حقیقی کامیابی کے لیے مخلص اور سنجیدہ ہو. بے شک. اور دوسری خوبی اور خصوصیت یہ ہے جی کہ وہ معاشرے کے دیگر افراد کی بہبود اور دوسرے افراد کی حقیقی کامیابی کے لیے بھی اسی طرح مخلص اور سنجیدہ ہو. جی. ایک اسلامی فلاحی معاشرے کے لیے افراد کے اندر ان 2 خصوصیات ہونا انتہائی ضروری. بے شک. معاشرے چونکہ افراد سے بنتے ہیں لہذا چند اداروں یا این جی او سے شاید ہم یہ نتائج حاصل نہ کر سکیں. بے شک. جب تک کہ سوسائٹی کا ہر فرد یا بیشتر افراد اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ نہ ڈالیں. اب یہاں پہ میں نے ایک بات کی ہے کہ یہ حقیقی کامیابی. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری 90% جو مسائل ہے اور 90% جو ہماری پرابلمز ہیں اس کی بیسک ریزن جو ہے، اس کی روٹ کاز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک کامیابی کی تعریف جو ہے اس کو چینج کیا گیا ہے. جی. اور ہمارے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا گیا ہے، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے وہ ہماری سراؤنڈنگز کے ذریعے ہو، یا کوئی بھی فیکٹر اس میں انوالو ہو سکتا ہے. جی. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، ہمارے ذہن میں اس بات کو ڈالا گیا ہے کہ کامیابی صرف اور صرف فائنانس کا اصول ہے. جی. کہ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے، آپ کے پاس اگر دولت ہے تو آپ کامیاب ہیں. یہ ایک بڑے پلینڈ طریقے کے ساتھ اقرار صاحب اس کو ہمارے اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو یہ لوگ ہیں ان کے مائنڈ کو چینج کیا گیا ہے. جی. جی. اچھا، فائنانس کا اصول جو ہے وہ اٹ سیلف کوئی بری بات نہیں ہے. جی. آپ مطلب اگر ہم دولت کے پیچھے جاتے ہیں تو یہ اٹ سیلف کوئی بیڈ تھنگ نہیں ہے، بری بات نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سبجیکٹ ہے اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایک مضمون ہے. جی. اگر ہم کوئی امتحان دے رہے ہوں اور اس میں کسی ایک مضمون میں اگر ہم 100 میں سے 100 نمبر لے لیتے ہیں اور باقی مضامین میں ہم پاسنگ مارکس بھی نہ لے سکیں تو مجموعی طور پر ہمیں فیل تصور کیا جائے گا. بے شک. فرض کریں جی، اگر ہمارے 5 امتحانات میں 5 پیپرز ہیں، ہمارے پاس انگلش ہے، اردو ہے، میتھمیٹکس ہے، تو میتھمیٹکس میں 100 میں سے 100 نمبر لے لیتے ہیں. جی. لیکن باقی جو 4 محترم خاور صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، ہم آپ سے دوبارہ رابطے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بڑی اہم موضوع پہ آپ گفتگو کر رہے تھے، شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے. انشاءاللہ ان سے دوبارہ رابطے کی کوشش کرتے ہیں. بہت اچھی گفتگو کی، اور خصوصی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں ایک فلاحی معاشرے کا کنسپٹ چینج کر دیا گیا. بالکل. تصور چینج کر دیا گیا اور ہمیں میڈیا کے ذریعے یا دیگر ذرائع سے ہمارے ذہن میں وہ کامیابی کا وہ تصور بٹھا دیا گیا جو حقیقی نہیں ہے. اسی طرح جی. اصل میں یہ دیکھیں، یہ بات بڑی اچھی خاور صاحب نے کی ہے کہ ہمارے ہاں کامیابی یہ ہے کہ آپ کے معاشرہ جو ہے اس میں بہت شاندار اعلی قسم کی سڑکیں ہو جائیں. جی. آپ کے معاشرے میں شاندار قسم کی اونچی اونچی بلڈنگیں بن جائیں، آپ کے معاشرے میں بڑے بڑے بینک بن جائیں. یہ چیزیں اس کو ہمارا جو ہے وہ کامیابی کی بنیاد قرار دے دیا گیا ہے. حالانکہ یہ سب چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. اصل چیز ہے شعور، کہ معاشرے کے اندر کامیابی کا شعور پیدا کیا جائے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں. خاور صاحب اس وقت دوبارہ ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں. خاور صاحب ہم معذرت چاہتے ہیں، کال کٹ گئی تھی. آپ بات کر رہے تھے، اپنی بات کو جاری رکھیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس اگر 5 مضامین ہیں جی، اور اس میں سے ہر ایک مضمون میں ہم 100 میں سے 100 نمبر لے لیتے ہیں اور باقی مضامین میں ہم پاسنگ مارکس بھی نہیں لیتے تو مجموعی طور پر ہمیں بے شک. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف مضامین دیے. جی. ہمیں پیدا کر کے باعثیت بیٹا کہ آپ نے ایک کامیاب بیٹا کیسے بننا ہے یہ ایک مضمون دے دیا. جی. ہمیں اولاد عطا کر کے باعثیت باپ ایک مضمون دے دیا کہ باعثیت باپ آپ کا ٹیسٹ کیسے ہوگا. جی. ہمیں کاروبار اور فائنانس عطا کر کے ہمیں ایک ٹیسٹ دے دیا کہ کاروبار میں یا آپ ایز اے آنر ہیں، ایز اے باس ہیں، ایز اے مینیجر ہیں، ایز اے لیڈر ہیں، جی. آپ نے فائنانس کیسے جنریٹ کرنی ہے اور آپ نے باقی لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، یہ ایک آپ کا ٹیسٹ ہے. جی. باعثیت امتی آپ کے پاسنگ مارکس کیا ہوں گے. جی. یعنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور باعثیت امتی آپ کے جو پیپر ہے وہ اس کا پیٹرن کیا ہے، اس کا ایگزام کیسے ہوگا. جی. باعثیت عبداللہ آپ کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے. جی. اب یہ 5 7 10 جو ہے نا، ان میں سے بیشتر جو ہے وہ لازمی مضامین ہیں.
جی ہاں، ان میں سے کسی ایک مضمون میں بھی ہم رہ جاتے ہیں تو ہم اس میں ایز اے ہول فیلئر کنسیڈر ہوں گے. یعنی خود کو فلاحی معاشرے کا فرد نہیں کہہ سکتے. یہ ہے جی حقیقی کامیابی. یہ میں آپ کو حقیقی کامیابی کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں جی جی کہ حقیقی کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو لازمی مضامین دیے ہیں جی ان میں آپ نے پاسنگ مارکس ایٹ لیسٹ لینے ہیں صرف پاس ہونے کے لیے. جی ہاں، اور اگر آپ ایک اچھا فرد بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان میں سے بہت میکسیمم مارکس لینے ہیں. یعنی باعثیت باپ آپ نے بہت اچھا کردار ادا کرنا ہے, باعثیت بیٹا آپ نے بہت اچھا کردار ادا کرنا ہے, جی باحیثیت امتی عبداللہ اور باحیثیت کاروباری یا دیگر جو لازمی مضامین ہیں ان میں آپ نے بہت اچھا کردار ادا کرنا. بہت اچھا. کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاشرے پہ آپ کا ایک سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ اپنا بیسٹ ورژن معاشرے کو دیتے ہیں. بے شک. اس سے بڑا احسان اس وقت ہم معاشرے کو نہیں دے سکتے جی. کہ معاشرے کے لیے ہم اپنا بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں. بے شک. اور دوسرا احسان یہ ہوگا جی کہ ہم نے جو کام کیا ہے اسی طرح کے 4 لوگ ہم پروڈیوس کرتے ہیں سوسائٹی کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں نے جو پہلی ڈیفینیشن کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ معاشرے کی اصلاحی معاشرے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر یا بیشتر افراد کے اندر ان 2 کامن خصوصیات کا ہونا لازمی ہے. جی. سب سے پہلی بات کہ وہ خود اپنی حقیقی کامیابی کے لیے مخلص ہو اور سنجیدہ ہو. جی ہاں. اور دوسری بات کہ جس طرح سے وہ اپنی حقیقی کامیابی کے لیے مخلص اور سنجیدہ ہے اسی طرح وہ معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے بھی مخلص اور سنجیدہ ہو. بے شک. اگر ہم حقیقی کامیابی کی طرف جائیں گے تو اس کا سب سے بیسٹ بینیفٹ جو ہمیں ملے گا وہ یہ ہوگا جی کہ ہمیں ذہنی آزادی نصیب ہوگی. جی. میں معذرت کے اپنی آڈینس کے کہ دنیا کے بدترین غلام وہ ہوتے ہیں جی کہ جو ذہنی غلام ہوتے ہیں اور وہ غلام ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم غلام ہیں. جی ہاں. بے شک. جب کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ میں غلام ہوں تو کسی نہ کسی کارنر پہ اس کو ایفرٹ کرنے کے لیے وہ اپنی کوششوں کو شروع کرے گا, اور جب وہ کوششوں کو شروع کرے گا تو 10-20-30 سال کے بعد کبھی نہ کبھی ایسا دن آئے گا کہ وہ آزادی حاصل کر لے گا. بے شک. لیکن جس غلام کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہم غلام ہیں تو وہ ساری زندگی آزادی حاصل نہیں کر سکتے. بے شک. اب ہم غلام ہیں جی کس چیز کے؟ ہمیں اس وقت ہماری شخصیات اتنی کھوکھلی ہو چکی ہیں کہ ہم اپنی شخصیت کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ جی عزت ہے جینز پہننے میں. جی. اب عزت ہے فلاں لباس پہننے میں. جی. اب عزت ہے جی مٹی کے بڑے بڑے ٹیلے اور بڑے بڑے محلات بنا کے ان میں رہتے ہیں. بی ایم ڈبلیو اور بوگاٹی جیسی گاڑیاں اگر ہمارے پاس ہیں تو ہمیں. لیکن اگر ہم حقیقی کامیابی کی طرف جائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ حقیقی کامیابی کچھ اور ہے, اور عزت اس میں نہیں ہے. عزت اس چیز میں ہے کہ جب آپ کی شخصیت بن جائے. بے شک. پھر آپ انتہائی سادہ کپڑوں میں, انتہائی سادہ رہائش میں بھی انتہائی باعزت اور باوقار زندگی بسر کریں گے. بے شک. اور دنیا کی یہ جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں جی ان کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہو جائے گا. جی. اب یہ تو بات آ گئی جی کہ ایک معاشرے کے اندر کن 2 خصوصیات کا ہونا انتہائی ضروری ہے. جی. اب ان کو سوسائٹی کے اندر لایا کیسے جائے؟ جی. خبر صاحب یہاں یہ میں معذرت کے ساتھ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم محدود وسائل میں رہتے ہوئے ایک فلاحی معاشرہ تشکیل دینے میں بحیثیت ایک فرد ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی آپ کے کوشچن کے 2 پارٹ ہیں. حیثیت فرد میں نے آپ سے یہ کہا کہ سب سے بڑا احسان اس وقت معاشرے پر ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنا بیسٹ ورژن معاشرے کو دیتے ہیں. جی. ہم معاشرے کا سب سے بہترین فرد بن جائیں. جی. اور جس کو کہتے ہیں حقیقی کامیاب فرد بن جائے. جی. اور دوسرا احسان یہ ہوگا جی کہ ہم معاشرے میں جس طرح کے اگر خود کامیاب بنے ہیں اور حقیقی بیسٹ ورژن اپنا دیا ہے اس طرح کے 4, 6, 8, 10, 20 لوگ اور پروڈیوس کر کے سوسائٹی کو دیتے ہیں. جی. یہ ہمارا اس وقت معاشرے کے اوپر سب سے بڑا احسان. جی. یہ تو ہوگا فرد کا کردار. ایز اے ہول اگر ہم نے رول پلے کرنا ہے تو میں 2-3 مشورے آپ کی وساطت سے آڈینس کو دینا چاہوں گا. جی. کہ دیکھیں جی ایک تو ہے یہ شارٹ ٹرم ریزلٹس اور یہ بڑا مضبوط اس سے نتائج انشاءاللہ سامنے آئیں گے. لانگ ٹرم ہم نے اپنی آنے والی جنریشن کو کیسے بلڈ کرنا ہے. جی. اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ آپ کے پاس چونکہ آپ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس, گورنمنٹ کالجز اور ان لوگوں کا جو ہے نا وہ پیٹرن ہے اس کو نہیں چینج کر سکتے. جی.
محدود وسائل کے اندر آپ کے پاس ایک بڑا زبردست ایج ہے, بڑا زبردست بینیفٹ ہے, آپ کے پاس ایک ہیوج پرائیویٹ سیکٹر ہے. جی آپ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے جو آنرز ہیں, اس کے جو ذمہ دار حضرات ہیں, ان کی ٹریننگ اگر ہم کریں فیشن کے ذریعے یا دیگر کسی بھی میڈیا کے ذریعے کہ ان کی ٹریننگ کریں, وہ صرف ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں جی کہ وہ جب وہ ٹیچر ہائر کرتے ہیں یا وہ لوگ ہائر کرتے ہیں جنہوں نے معاشرے کی تربیت کرنی ہے, اس کی سلیکشن کے کرائٹیریا میں ایک چیز کو ایڈ کر لیں جی, اور وہ ہے جی پیشن, جذبہ. جی جب وہ بندہ, جب وہ پیشن ٹیچر آئے گا, چاہے وہ اسکل کے اندر تھوڑا کمزور کیوں نہ ہو, لیکن جب وہ عبادت سمجھ کر معاشرے کی تربیت کرے گا, جب اسے پتہ چلے گا کہ میری تربیت کی وجہ سے سوسائٹی کے اوپر کتنا بڑا امپیکٹ ہو رہا ہے, اور خدا نہ خاصہ اگر ان کی تربیت کے اندر کمی رہ گئی تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا, تو وہ بہت بہترین کردار ادا کر سکے گا. بے شک. سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ تھی کہ آپ کے آلریڈی ایسے لوگ ہیں, چاہے وہ ٹرینرز ہیں, چاہے وہ علماء حضرات ہیں جن کے پاس ممبر ہے, یا وہ ٹیچرز ہیں جو آلریڈی اپائنٹڈ لوگ ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کو جنریٹ اگر کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر یہ پیشن جنریٹ کرتے ہیں, پیشن کریٹ کرتے ہیں کہ آپ کا اور جو تربیت ہے اس کے ایک روح کا رشتہ قائم کرتے ہیں. جی وہ جب پیشنیٹ ہو جائیں گے تو ان کے اور ان کے پروفیشن کے ساتھ جو ایک روح کا رشتہ ڈیولپ ہو جائے گا, اور جس طرح جب وہ پیشنیٹ ہو کر کام کریں گے تو اس کے انشاءاللہ بہت بہتر نتائج سامنے آئیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی یوتھ ہے, جی اسپیشلی آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری شخصیت کا, ہماری سوسائٹی کا, ہماری معاشرے کا 85% جو فیکٹر ہے اور جو رول ہے وہ پلے کرتی ہے ہماری سوچ, ہمارے تھاٹ, ہمارے خیالات. جی اب کسی کے ذریعے سے, چاہے فیشن کے ذریعے سے, چاہے میڈیا کے ذریعے سے, چاہے آپ علماء کے ممبر و محراب کے ذریعے سے, کسی بھی ذریعے سے ہم اپنے یوتھ کے اندر ایک بامانی نسبلین پیدا کریں, کسی بھی ذریعے سے ان کو ویژنری بنائیں, ان کو ایک گریٹ ویژن دے دیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے. ہم ان کی مائکرو مینجمنٹ نہ کریں کہ آپ نے اٹھنا ایسے ہے, بیٹھنا ایسے ہے, جانا ایسے ہے, کھانا ایسے ہے, پینا ایسے ہے. یہ مائکرو مینجمنٹ میں آ جائے. جی جی آپ اوور آل ان کو ایک بڑی ڈیسٹینیشن دے دیں, ایک بڑا خواب دکھا دیں ان کو. جب ان کے سامنے ایک بڑا خواب ہوگا, ایک بڑی ڈیسٹینیشن ہوگی, تو وہ باقی یہ جو چھوٹی چیزیں ہیں, جو مائکرو مینیج ہونے والی چیزیں ہیں, یا چھوٹی چھوٹی جو پرابلمس ہیں, ان کو وہ خود ہی کور کر لیں. جی ہاں. اور چوتھی جو ٹارگٹ آڈینس ہے جس کو زبردست مسائل میں رہتے ہوئے جسٹ ٹریننگ سیشن کے ذریعے جس کو چینج کیا جا سکتا ہے, اور جو آپ کی سوسائٹی میں ایک بہترین رول پلے کر سکتی ہیں, وہ ہیں پیرنٹس کی. جی پیرنٹس کو ہم 2-3 باتیں اگر سمپلی بتا دیں تو وہ ہماری سوسائٹی میں آنے والے بہترین افراد پیدا کر سکتے ہیں. جی پہلی بات یہ ہے کہ میں شاید ہمارے پچھلے پروگرام میں ہماری بات ہوئی تھی کہ ایسے پیرنٹس جو اپنی اولاد کی تربیت کو آؤٹ سورس کرتے ہیں, ہم ان کو باور کروائیں کہ تربیت آؤٹ سورسنگ ہونے والی چیز نہیں ہے. جی ہاں. اولاد کی تربیت کا ذمہ وہ خود لیں اور انتہائی اہم کام سمجھ کر اس کو سارے کام پہ پرائورٹائز کریں. جی. دوسری بات وہ ہے جی کہ وہ ایسے پیرنٹس ہیں کہ جو اپنی اولاد کو ٹائم بھی دے رہے ہیں, وقت بھی دے رہے ہیں, اور ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. جی. لیکن ان کے ساتھ مسائل یہ آ رہے ہیں کہ وہ انسٹرکشنز کے ذریعے, ہدایات کے ذریعے صرف تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی. ٹھیک. تو اب انسٹرکشن, چونکہ اس وقت انفارمیشن کا, معلومات کا اتنی ابنڈنس ہے, اتنی بہتات ہے معلومات کی, کہ وہ انسٹرکشن بچے نہیں لے پا رہے, وہ سائیکالوجیکلی نہیں لے پا رہے انسٹرکشن. تو اس کا بس سولوشن یہ ہے کہ آپ ایکشن کے ذریعے آپ اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا بن جائیں. جی ہاں, بہت اچھا. میں سمپل ایک مثال دیتا ہوں جی کہ اگر ہم بچے کو پورا دن یہ لیکچر دیں کہ آپ نے بڑا پولائٹ بولنا ہے, آپ نے بڑا اچھا بولنا ہے, بڑا پازیٹیو بولنا ہے, بڑے احترام کے ساتھ بولنا ہے. جی. شام کو جب ہم گھر آتے ہیں اور ہمارے سالن میں اگر خدا نہ خاصہ نمک زیادہ ہو جاتا ہے اور ہماری گھر والوں کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے, تو بچہ یہ سمجھے گا کہ ابا جان نے جو مجھے لیکچر دیا تھا وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, لیکن نمک ایک ایسی چیز ہے اگر خدا نہ خاصہ یہ سالن میں زیادہ ہو جاتا ہے تو میں کسی کو سلیکٹ کر سکتا ہوں. جی.
تو دوسرے پیرنٹس وہ ہیں کہ جو انسٹرکشن کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ انسٹرکشن کے بجائے ایکشن کے ذریعے اپنے بچوں کی بہت اچھا، بہت خوب. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے سر کہ میرے خیال میں نے ٹائم زیادہ لے لیا آپ کا. میں یہی کہنے لگا تھا، بس آپ کلوز کیجئے گا. آخری بات یہ ہے جی کہ وہ تیسرے وہ پیرنٹس ہیں جو ایکشن کے ذریعے بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں اور بچوں کی تربیت کے لیے وقت بھی دینا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے بچے ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں. جی. تو اس کے لیے یہ ہے جی کہ آپ بچے کے ساتھ مقابلہ نہ کریں. آپ کا مقابلہ آپ کے بچے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقابلہ آپ کے بچے کے دوستوں کے ساتھ. جی. بچہ جتنا وقت زیادہ سے زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزارے گا، اتنی اس کی بہتر تربیت ہوگی. لہٰذا آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کے بچے کے دوستوں کے پاس وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو باتیں حاصل کرنے کے لیے یا جن باتوں کے لیے بچہ آپ کو چھوڑ کر زیادہ دوستوں کے پاس جانے کو پرائورٹائز کرتا ہے. جی. بچہ ایک تو اتھارٹی چاہ رہا ہوتا ہے، بچہ دوسرا آپ بچے کے ساتھ کرتے ہیں مونولاگ. جی. ہمیشہ یک طرفہ گفتگو کرتے ہیں کہ بیٹا ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں، ویسے نہیں کرنا. لیکن بچہ یہ بات نہیں سننا چاہ رہا. بچہ ایسا چاہتا ہے کہ مجھے ایسے ماحول ملے کہ جب میں خود جہاں پہ میں دو باتیں میں کروں، ایک بات میں سنوں. بے شک. اب اس کے دوست اس کی باتیں سنتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ باتیں کرتے بھی ہیں. یہ ایک ایسی بیسک ریزن ہے جس کی وجہ سے بچہ پیسے کے لیے تو آپ کے پاس آتا ہے، لیکن وقت گزارنے کے لیے وہ گلی کے دوستوں کے پاس آتا ہے. جی. تو آپ یہی دوستوں والا کام خود کرنا شروع کر دیں کہ بچے کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، بچے کی باتوں کو غور سے سنیں، اس کی ایک ایک بات کو غور سے سنیں، اسے کہیں بات میں سٹاپ نہ کریں. جی. دوسری بات یہ کریں کہ بچہ اپنی چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے تو وہ اپنی تعریف چاہ رہا ہوتا ہے. اب جب بچہ دوستوں میں جاتا ہے تو اس کے دوست کی سچی جھوٹی تعریفیں کر دیتے ہیں. وہ بچے کو ایک سینس آف ہیپینس آتی ہے جس کی وجہ سے وہ میکسیمم ٹائم ان کے ساتھ گزارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جی. تو یہی دوستوں والا کام آپ گھر میں شروع کر دیں. اپنے بچے کی چھوٹے چھوٹے کاموں پر اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ اس کے اخلاق کے اندر، اس کے کردار کے اندر انتہائی کم وقت میں بہت دیتی ہے. بہت شکریہ خاور زمان صاحب، آپ نے بڑی قیمتی گفتگو کی ہے. یقیناً وقت کم ہے ورنہ ہم آپ کو مزید ٹائم دیتے. بہت اچھی آپ گفتگو کر رہے تھے. دل تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کا پورے پروگرام میں ہم صرف آپ کو لے لیں، لیکن ہم نے مزید مہمان بھی لیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ کی مفید معلومات سے ہم آئندہ بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے. آپ کا شکریہ. یہ تھے خاور زمان صاحب. یہ انہوں نے جن چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک مجموعی طور پہ پورے معاشرے کو لیا اور انہوں نے بنیادی نکات کو اٹھایا کہ بنیادی طور پہ ایک فلاحی معاشرے کے لیے ہر فرد کی کیا ذمہ داری ہے. جی اسی طرح تو اس طرف بھی ہم آئیں گے. لیکن آپ نے اپنی جو گفتگو جہاں سے چھوڑی تھی میرے خیال میں وہاں سے ہم وہ آئیں گے واپس کہ اسلامی فلاحی معاشرے کے لیے ہماری سب گفتگو چل رہی تھی کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو یورپ کو یا امریکہ میں جو ریاستیں قائم ہوئیں یا جو حکومتیں قائم ہوئیں ان کو بڑے رشک کے نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ایک فلاحی ریاستیں ہیں. لیکن میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر ہم دیکھیں تو اسلامی جو فلاحی ریاست ہے، اگر ہم اس کو اسلامی ریاست نہیں بھی بنانا چاہتے، پہلے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی ریاست فلاحی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اسلامی نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم کسی ایک لمحے پر کے لیے اس بات پر آ بھی جائیں کہ ہم اس کو فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں بغیر اسلام کے، تو 5 چیزیں جو میں نے ابتدا میں ذکر کی ہیں ان کی حفاظت کے بغیر کوئی ریاست کبھی فلاحی نہیں ہو سکتی. تو اس میں بنیادی چیز میں نے عزت کی ذکر کی ہے. ٹھیک ہے، یہ اور اس کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں. بلکہ ہماری وہ فیملیز جو ہمارے ایشیا سے وہاں جاتی ہیں وہ بھی اس مسئلے کو ان کے لیے یہ مسئلہ بھی درپیش ہے. اسی طرح یہاں ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دوسری چیز مال ہے. اگر آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں جو کرائسس چل رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر، جو اس وقت اکانومک کرائسس، اقتصادی جو اس وقت کرائسس چل رہے ہیں، اس کے اندر بنیادی کردار کس کا ہے؟ سودی نظام کا ہے. کہ یہ سودی نظام کہاں سے لانچ کیا گیا ہے؟ یہ یورپ اور امریکہ سے لانچ کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں آپ کیسے ایک ریاست کو فلاحی کہہ سکتے ہیں جو ریاست آپ کو یہ کہتی ہے کہ 100 دو اور ہم تمہیں 200 دیتے ہیں، یا تم ہم سے 200 پاؤنڈ قرضہ لو اور واپس تم 400 پاؤنڈ کرو. یہ شخص خود غرض تو ہو سکتا ہے لیکن معاشرے کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. یہ جو مال کی ہرس ہے، مال کی جہرس جو یورپ اور امریکہ سکھا رہے ہیں، یہ جو مال کی ہرس ہے یہ انسان کو خود غرض بناتی ہے، خیر خواہی بناتی. اور جو فلاحی ریاست ہے اس کی بنیاد خیر خواہی پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعریف پوچھی تو آپ نے سارے دین کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان فرمایا، اور وہی معاشرے کی بنیادی اینٹ ہے. فرمایا الدین النصیحہ.
بہت اچھی، دین خیر خائی ہے. بہت اچھی. کس کے لیے؟ کہنے لگا کس کے لیے؟ اس نے پوچھا اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خائی؟ فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے. یہاں دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں کہ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی فلاحی ریاست، اس کے دو بنیادی ارکان ضروری ہیں. ایک رکن اس کا اس ریاست کا حکمران ہے، اس کا ذمہ دار ہے، اس کا بادشاہ ہے، اور دوسرا وہ جو ہے وہ اس کی عوام ہے. اب یہ جو دونوں ہیں، ان دونوں نے ایک دوسرے کی خیر خائی کرنی ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک رکن دوسرے کی خیر خائی نہیں کر رہا تو وہ ریاست کبھی فلاحی نہیں ہو سکتی. بے شک. اور اسی طرح عوام اگر ایک دوسرے کی خیر خائی کے جذبات نہیں رکھتی تو اس صورت میں بھی یہ ریاست فلاحی نہیں ہو سکتی. ہر شخص نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز میں اپنے لیے دیکھتا ہوں یا اپنے لیے خریدتا ہوں یا اپنے لیے سوچتا ہوں وہی میں نے دوسرے کے لیے سوچنی ہے. یہ وہ اس فلاحی ریاست کی بنیادی اینٹ ہے جس کے بغیر کوئی ریاست فلاحی نہیں ہوتی، اور یہ بنیادی اینٹ شریعت نے دی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز پر ساری زندگی ہمیشہ زور دیا ہے. کیا فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بہت اچھی. یہ ایسی کمال چیز ہے، جس بندے کی زندگی میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے وہ بندہ اپنے معاشرے کا واقعتاً ایک وہ خود ہی ایک این جی او بن جاتا ہے. مولانا آپ نے ذکر کیا کہ یورپین معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں اور لوگ اس کو ایک فلاحی ریاست سمجھتے ہیں. فلاحی ریاست کا جو ہمارے ذہن میں ایک بنیادی تصور ہے وہ مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست ہے. میں آپ سے یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست کیا اس ریاست میں صرف اور صرف مسلمان تھے یا دیگر مذاہب کے لوگ بھی موجود تھے؟ اس پہ میں آپ سے جواب لوں گا، لیکن یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ہم اس بات پہ آئیں گے. ناظرین محترم، یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم واپس ملتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست، کیا یہ فلاحی ریاست صرف اور صرف مسلمانوں کے حقوق کی محافظ تھی؟ مدینہ میں قائم ہونے والا اسلامی فلاحی معاشرہ کیا صرف مسلمانوں کے لیے معرض وجود میں آیا تھا یا یہاں پر دوسری قومیں بھی بستی تھی؟ اس پہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے محترم جناب زید حارث صاحب. اپنے گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. میں نے شروع میں ایک گزارش آپ سے کی تھی کہ میں نے شروع میں یہ بات آپ سے کہی تھی کہ اسلام کے بغیر کوئی ریاست فلاحی نہیں. بے شک. ٹھیک ہے، وہی بات آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے اندر میں اس بات کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست بھی اسلامی فلاحی ریاست ہے، اور مدینہ جیسی ریاست کی مثال تاریخ میں نہیں ہے، آج تک تاریخ نہیں پیش کر سکی. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو یہاں یہودیوں کی کثرت تھی. جی. بنو قینقاع اور بنو نذیر کے جو دونوں قبیلے تھے یہ مدینہ کے اندر آباد تھے. جی. اور جو بنو قریظہ کا قبیلہ تھا یہ مدینہ سے کچھ تھوڑا سا باہر جنوب والی طرف میں یہ آباد تھا. ٹھیک. تو اب یہ جو قبیلے تھے مدینہ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی کہ ان پر تلوار تو نہیں اٹھائی، مدینہ کے اندر آئے، آ کر ان سے دفاعی معاہدے کیے. اور معاہدہ کیا تھا کہ جو تم پر حملہ کرے گا ہم اسے اپنے اوپر حملہ سمجھیں گے، ہم ہر مشکل میں تمہاری مدد کریں گے، ہر مصیبت میں تمہارے ساتھ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی ان کے ساتھ کوئی جنگی کیفیت پیدا نہیں کی، باوجود اس بات کے کہ مسلمان مضبوط تھے. جی. پھر بدر کے بعد بھی مسلمان مضبوط ہو چکے تھے، احد کے بعد بھی مسلمان مضبوط ہو چکے تھے. اور خندق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کر خندق کی جنگ ہوئی ہے. خندق کی جنگ کے اندر پھر بنو قینقاع اور بنو نذیر نے جو معاہدے توڑے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور اس کی سزا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو بھی سزائیں دی ہیں. لیکن اس سے پہلے مسلمان مضبوط تھے، لیکن مسلمانوں نے اس ریاست کے اندر رہنے والے جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دی، بلکہ ان کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے ہیں، ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے، ان کے دین کی حفاظت کی ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ تم یہودیوں سے مسلمان ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. یہ اسلام کا تصور ہے، اور یہ اسلامی تصور ہے، اور یہ اسلام کا حسن ہے. اور دوسری بات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں ایک باقاعدہ، ابھی تک آپ مسجد نبوی میں جائیں دیکھیں جا کر تو وہاں ایک پلر ہے جو اسطوانۃ الوفود کے نام سے. وفود، وہاں کون سے وفود آتے تھے؟
وہاں غیر مسلم وفود بھی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت آ کر دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو دین کی دعوت دیتے تھے اور دعوت کو قبول کرتے تھے، اور کئی ایک مشرک قبائل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے اور آ کر انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، لیکن کسی مدینے کے رہائشی کو یہ حق نہیں تھا کہ باہر سے آنے والے کسی غیر مسلم کو کوئی تکلیف پہنچائے یا اس کے لیے کسی پریشانی کا سبب بنے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ کسریٰ، ایران تھا۔ جی کسریٰ جو ہے یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ تو جب ان کے سفیر مسلمانوں کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنے کے لیے اور جان لینے کے لیے آئے، خون لینے کے لیے آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، یعنی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مضبوطی اور قوت کے باوجود بھی جو اس وقت سب سے بڑا دشمن تھا اس کو کوئی نقصان پہنچنے نہ دیا اور نہ کسی کو یہ اجازت دی۔ جو مدینے کی ریاست ہے اس کے اندر غیر مسلم بھی موجود تھے، مسلمان بھی موجود تھے، ہر بندہ جو ہے وہ پوری طرح جو ہے اپنے معاملات کو، اپنے دین کو، اپنی عزت کو، اپنے کاروبار کو چلا رہا تھا، کسی کو دوسرے کے کام میں تدخل کی اجازت نہیں تھی۔ پھر آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد جب اپنے دور خلافت میں یہودیوں کے، عیسائیوں کے علاقے بالخصوص جب عیسائیوں کے علاقے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیے ہیں، یا مجوسیوں کے علاقے جب انہوں نے فتح کیے ہیں، تو اس وقت جو تو مقابلے میں آئے، جنگ میں آئے، مارے گئے اور جو اسیر ہو گئے وہ قید ہو گئے، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ باقی بچ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقاعدہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں اور کئی ایک مورخین نے لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو باقاعدہ عبادت کی اجازت دی، اور جو معاہدہ لکھا اس میں یہ لکھا تھا کہ وہ عبادت کریں گے، ہاں ان کے عبادت خانے ان کے عبادت خانے محفوظ رہیں گے، وہ اپنی عبادتیں اپنے عبادت خانوں تک محدود رکھیں گے، لیکن عبادت کریں گے، ان کو ان کی بات سے روکا نہیں جائے گا۔ یہ تصور اسلام کا ہے۔ جی تو یہ سمجھنا کہ شاید مدینے میں سب مسلمان تھے اور اسلام جو ہے وہ کسی کے دین کو مجبور کرتا ہے اس کو کہ اپنے دین چھوڑ دے، عمومی طور پہ جو ایک تصور پایا جاتا ہے کہ اعوذ باللہ شاید اسلام کے اندر اتنی زیادہ گھٹن ہے کہ وہ دوسروں کو برداشت نہیں کرتے ہیں، یہ اسلام عدم برداشت کا اپنے معاشرے میں وہ کرتا ہے۔ تو اسلامی معاشرے میں ہم جو اسلامی معاشرہ، پہلا اسلامی فلاحی معاشرہ مدینہ کی ریاست قائم ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ غیر مسلموں کی تعداد شاید مسلمانوں سے زیادہ تھی ابتداء، بالکل اسی طرح ہے، اور ایک عرصے تک رہے، کئی سال تک رہے، اور اگر وہ یہاں سے نکالے بھی گئے تو اپنی بدعہدیوں کی وجہ سے نکالے گئے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ مدینہ منورہ کے اندر اس وقت منافقین بھی تھے، جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ناموں کے ساتھ پتہ تھا کہ منافق ہیں، یعنی اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطابق الزام بھی لگایا، تکلیفیں بھی دیں، پریشانیوں کا سبب بنے، جنگوں کے اندر جو ہے وہ خیانت کی، ساتھ جا کر جنگیں نہیں لڑیں، واپس آ گئے، بہت کچھ کیا انہوں نے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو ان میں سے یہ نہیں کہا کہ اس کو پکڑو اور قتل کر دو۔ جی ہاں بالکل، ایسا نہیں کہ شاید حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص رازداروں کو نام بتا دیے، نام ان کو بتا دیے، لیکن اسلامی تصور کے اندر رسول اللہ، اسلامی ریاست کے تصور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور دیا کہ ان کو قتل نہیں کرنا۔ کیوں قتل نہیں کیا؟ اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو قتل نہیں کرنا، لوگ کہیں گے ان محمد یقتل اصحابہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، حالانکہ لوگوں کو تو پتہ نہیں کہ یہ ہمارے ساتھی نہیں ہیں۔ معاشرے میں کیا پھیلے گا؟ انتشار۔ ہر وہ چیز جو ریاست میں انتشار کا سبب بنتی ہے اسلام نے اس کو جڑ سے ختم کر دیا ہے۔ لیکن یہاں میں چھوٹے سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں عام طور پر یہ ایک بات کہی جاتی ہے اور وہ چیز اسلامی ریاست میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کسی کے مذہب کو چھیڑو مت اور اپنا مذہب چھوڑو مت۔ نہیں، یہ اصطلاح اسلامی ریاست کی نہیں ہے۔ ٹھیک، اسلامی فلاحی ریاست اس کے درمیان میں، یعنی نہ تو آپ کسی کو یہ مجبور کریں گے وہ اپنا دین چھوڑ کر آپ کی طرف آ جائے، اور نہ ہی آپ اس کو اس کے دین پر رہنے دیں، نہیں، اسلام اس کے درمیان میں، کیونکہ اسلام ہمیشہ ہر مسئلے میں اعتدال کا رستہ دیتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے میرے خیال میں کہ اسلام چونکہ فلاح کا دین ہے، کامیابی کا دین ہے، تو ہر مسلمان کو اس بات کی تو خواہش رہنی چاہیے اور ہے بھی کہ میرا کوئی بھی دوسرا انسان وہ ناکامی کے راستے پر نہ مرے اور مر کے جہنم میں نہ چلا جائے، یہ تو ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم اس اصول کو سامنے رکھیں گے کہ دوسرے کے دین کو نہ چھیڑو تو پھر اسلام کا یہ تصور مٹ جائے گا۔ ہاں، اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید آپ کو پتہ ہے اصل میں ضابطہ حیات ہے اور ایک معاشرتی کتاب بھی ہے جو پورا ایک معاشرہ تشکیل دیتی ہے۔ بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ایک اصول بیان کیا ہے اسلامی معاشرے کا، والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہیں۔ یہ دوستی کس بنیاد پر ہے؟ اللہ نے اسی آیت میں بیان فرمائی ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کی نصیحت کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ دوستی کی بنیاد کیا ہے
کہ نیکی کی نصیحت کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. کسی کو دیکھا کہ یہ نماز نہیں پڑھا، کسی کو دیکھا کہ یہ شراب کا عادی ہو گیا ہے، کسی کو دیکھا کہ یہ جوئے کا عادی ہو، کسی کو دیکھا کہ اس کے گھر میں روزانہ موسیقی بجتی ہے، کسی کو دیکھا کہ یہ اپنا مال ضائع کر رہا ہے. تو یہ نہیں کہ چلو جو کرتا ہے اپنے گھر میں ڈھول بجائے یا جو بجائے مجھے کیا لگے، نہیں. اسلام کہتا ہے اس کو نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کو پیار سے قریب لاؤ، اس کو خیر کی دعوت دو، اس کو آگ سے روکو، اس کو جنت کی طرف لے کر جاؤ اچھے طریقے سے. ہاں اگر اسلام نے آپ کو یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ ڈنڈا لے کر اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ حکم دیا ہے کہ آپ اس کو خیر کی طرف دعوت دیں. کیوں؟ اس لیے کہ فلاحی ریاست بنتی ہی تب ہے جب اس معاشرے کے اندر ہر فرد کو یہ پتا ہو کہ یہ دوسرا بندہ میرے ساتھ خیر خواہی. لیکن مولانا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں چند ایک جرائم کی سزا بھی تو متعین ہے. جی اس کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ تو زبردستی ہے چھڑانے کے لیے؟ ہاں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ فلاحی ریاست ہوتی کیا ہے. جی فلاحی ریاست کیا ہے کہ وہ ریاست جو 5 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتی ہے. جی جب تک وہ 5 چیزیں کسی ریاست میں محفوظ نہیں ہیں وہ ریاست فلاحی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اب سب سے سخت مثال کیا ہے کہ وہ شخص جو کسی کو مارے، کسی کا خون لے لے، کسی کو مار دے، اس کو بدلے میں قتل کیا جائے. کیوں؟ یہ دیکھنے بہت سخت سزا ہے. لیکن وہ معاشرہ جس کے اندر ایک شخص کو 2 3 4 آدمیوں کو یہ سزا مل جائے، وہاں ہر شخص اپنا ہاتھ اٹھانے سے، اپنا اسلحہ نکالنے سے وہ معاشرہ محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن جب اس کو کسی کو پتا ہے کہ یار کسی کو قتل کروں گا، جیل میں چلا جاؤں گا، 5 7 10 سال میں جیل کاٹ کے پھر اپنے گھر آ جاؤں گا، اس کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور جیل میں بیٹھ کر میرا کاروبار چلتا رہے گا تو پھر وہ معاشرہ فلاحی کیسا بنے گا؟ لیکن جب اس کو پتہ لگا کہ میں نے مارنا ہے تو میں نے مرنا بھی ہے، جی مجھے قتل کر دیا جائے گا. یہ تو گویا کہ اسلام جو ہے وہ انسانوں کی خون کی حفاظت کا سب سے بڑا ذمہ دار اسلام ہے. اچھا اسی طرح آپ چوری کی حد لے لیں، مطلب چوری کی حد دیکھنے میں ہاتھ کاٹنا، لوگ کہتے ہیں جی یہ تو دکیا نصیحت ہے اور یہ پرانی پتھر کے دور کی باتیں ہیں اور یہ فلاں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جس معاشرے میں 2 بندوں کا ہاتھ کٹ جائے گا اور وہ گلی میں، محلے میں، بازار میں، شہر میں کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ پھرے گا اور لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس بندے نے کسی کی چوری کی تھی، جی اس معاشرے میں دوبارہ بھی چوری کبھی نہیں ہوگی. اور مال کی حفاظت کا سب سے بہترین، سب سے مضبوط ترین ذریعہ بھی یہی ہے کہ جو دوسرے کے مال پہ ڈاکہ ڈالے اس کے ہاتھ کاٹ دیں. ہاں جی. تاکہ دوسری مرتبہ وہ ڈاکہ ڈالنے کے قابل بھی نہ رہے اور معاشرے میں رسوا بھی ہو جائے اور اب دوسروں کے لیے. آپ دیکھیں ہم نے بینک بنائے ہیں مال محفوظ کرنے کے، لیکن مال پھر بھی ہمارے محفوظ نہیں. بالکل ایسے. اور آپ دیکھیں کہ عزت کی طرف اگر آپ آ جائیں، مطلب لوگ کہتے ہیں زنا کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، جی سنسار کر دو، یہ بڑی سخت سزا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جس نے کسی کی عزت لوٹ لی ہے، جس نے کسی کی عزت لوٹ لی ہے، اس نے پورے خاندان کی جو ناک ہے وہ ڈبو دی ہے اس نے. لیکن مولانا یہاں اگر ہم کمپیریزن کریں، موازنہ کریں یورپ کے معاشرے کے ساتھ، تو وہاں عزت کی حفاظت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. بالکل نہیں ہے. وہاں عزت نیلام ہو رہی ہے، عزت کی بولی لگ رہی ہے، وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، عزت کسی چیز کا نام نہیں ہے وہاں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں، جیسے پہلے میں نے بات کی، عزت نام کی کوئی چیز ہے نہیں ان لوگوں کے اندر. کوئی جو مطلب جو ہمارے اسلام نے دیکھیں، سب سے پہلے جب انسان دنیا میں آتا ہے اس کو کون سا رشتہ ملتا ہے؟ اس کی ماں کا رشتہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. کتنا احترام ہے ماں کے رشتے. بالکل ایسی. اسلام نے اتنی زیادہ نصیحت کی ہے. ماں کے بعد کون سا رشتہ ملتا ہے اس کو؟ باپ. اس کو پھر جو ہے وہ بہن جو ہے اس کو مل جاتی ہے، اگر اس کی بہن ہے تو بہن مل جاتی ہے. بہن کی اکرام، اس کی عزت، اس کی توقیر اسلام نے اس پر کتنی. اسی طرح پھر اس کے بعد اس کی بیٹی ہے، پھر اس کی بیوی ہے. یہاں ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، بات کر لیں اگر اجازت ہو تو. ہمارے ساتھ اس وقت محترم جناب سید اشرف ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، قانون دان ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سید اشرف ایڈوکیٹ صاحب، میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو اپنے پروگرام میں. آج ہم بات کر رہے ہیں ایک اسلامی فلاحی معاشرے کا قیام کیسے ممکن ہے، اس کے بنیادی خد و خال کیا ہیں، اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. آواز ریپیٹ ہو رہی ہے میری آواز آپ کے ہاں؟ اگر کوئی جی اب فرمائیں آپ. بہت شکریہ مفتی صاحب. گزارش یہ ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست جو ہے، اس میں شروع میں ایک بات تھوڑی سی اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی فلاح یا ویلفیئر کا جب بھی نام استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو بعض حلقوں میں، تقریباً تمام حلقوں میں ہی اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے. لیکن جو ہی ساتھ ہم اسلام کے لفظ کو ایڈ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو نا تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فلاحی ریاست کا جو سب سے پہلا تعارف ہے وہ اسلام نے ہی کرایا. اس کی سب سے پہلی مثال اسلامی فلاحی ریاست مدینہ المنورہ ہے.
جی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے تو 1400 سال قبل کی قائم مملکت جیسا کہ مدینہ المنورہ ہے اس کا تصور پیش کر دیا تھا، جی اور خلفاء راشدین کے ادوار میں جو ہے وہ اس پر مکمل طور پر عمل کیا گیا تھا۔ جی اسلامی فلاحی ریاست کا جو تصور ہے اس میں جو بنیادی ترین جو اس کے اندر ضروریات ہوتی ہیں وہ تقریباً پہلی بات تو یہ ہے کہ انصاف جو ہے وہ ہر خاص و عام کے لیے جو ہے جی وہ یکساں طور پر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، جی اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی فلاحی ریاست کے اندر جو بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے حاکم ہمارے اوپر آتے ہیں ان میں کسی قسم کا جو ہے وہ تفریق نہیں ہوتی ہے، تقریباً حاکم اور رعایا کے اندر آپس کے اندر جو ہے نا وہ ایکویلٹی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں فلاحی ریاست میں یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ حاکم اسلام جو ہے وہ آپ کا حکمران اسلام کے جو بنیادی احکامات ہیں ان کا ایک تو وہ پابند ہو، اور اس کے خدا خوف بھی ہو، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو، اور امین بھی ہو۔ اسی طرح محترم سید اشرف ایڈوکیٹ صاحب، آگے چلنے سے پہلے آپ نے دو باتیں کی، ایک تو یہ ہے کہ انصاف کی فراہمی سب کے لیے یکساں ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی حکمران کو کسی معاملے میں عوام سے استثناء حاصل نہیں ہوگا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس وقت جو معاشرہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے اس میں انصاف بکتا بھی ہے، غریب کے لیے الگ ہے، امیر کے لیے الگ ہے۔ حکمران ہیں ان کو، چونکہ آپ قانون دان ہیں، میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حکمرانوں کو بہت سارے معاملات میں استثناء حاصل ہے، بہت ساری جگہوں میں استثناء کی درخواست دے کر ان کو بہت سارے معاملات سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ کیا اسلام میں کوئی ایسا تصور موجود ہے کہ حاکم کے لیے الگ قانون، رعایا کے لیے الگ قانون ہو، حاکم کے لیے انصاف کے تقاضے الگ ہوں اور رعایا کے لیے الگ ہوں؟ سر بالکل بھی، اسلام نے تو بالکل یہ چیزیں ختم کر دی۔ اسلام میں حاکم تو کوئی بھی نہیں ہے، جو بھی حاکمیت کے یا جو بھی امیر بنتا ہے یا جو بھی خلیفہ بنتا ہے وہ تو ایک قسم کا عوام کا خادم ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو ہر لحاظ سے عوام کے آگے جواب دہ ہوتا ہے، جس کی بڑی بڑی اسلام کے اندر مثالیں موجود ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیسے کئی واقعات ہیں، اور میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرتا چلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے یہ ایسا فلاحی ریاست کا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھانچہ دیا کہ آج آپ کا اگر آپ یورپ کو بھی ہم دیکھیں تو وہ بھی اگر چونکہ وہ مانتے نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن اگر ان کا جو ڈھانچہ ہے اس کے اوپر غور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 65% تو انہوں نے اس کو فالو کیا ہوا ہے، اور ان کی مثال آپ کے سامنے ایک دفعہ جیسے وہ لباس کا تذکرہ آتا ہے، عموماً ہم پڑھتے ہیں، ہمارے مطالعہ سے گزرتے ہیں کہ ان کے جسم پر لباس کا، تو ایک بدو کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے پوچھ لیا تھا کہ امیر المومنین آپ کے تن پر یہ لباس کہاں سے آ گیا، تو آپ نے جواب دیا تھا۔ تو چیزیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے اسلام میں بالکل بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اسلام میں تو بالکل اکویلٹی ہے۔ اسلام میں مین چیز یہی ہے، اور اسی وجہ سے اسلام کو پذیرائی ملی ہے کہ اس میں اکویلٹی بالکل، اس میں کوئی کسی قسم کا عوام کو جو ایک فاصلے ہیں عوام اور حکمرانوں کے درمیان وہ بالکل بھی یہاں پر اسلام میں نہیں ملتے ہیں۔ یہ تو بس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے دور ہیں، وگرنہ اسلام جیسے تو نعمت ہی کہیں نہیں ہے نا۔ محترم سید اشرف ایڈوکیٹ صاحب، اسلام کی جو سب سے پہلی فلاحی ریاست مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ ایک مثال کے طور پہ پیش کی جاتی ہے، اور اس سے بہتر مثال دنیا میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ہمیں ملتی ہے باقاعدہ ایک ریاست کی حیثیت سے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست میں غیر مسلم بھی موجود تھے، غیر مسلموں کے حقوق بھی محفوظ تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام غیر مسلموں کو کیا حقوق دیتا ہے اپنے ایک فلاحی معاشرے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے حقوق اسلام غیر مسلموں کو دیتا ہے کہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اگر اس کی موجودہ دور میں بھی مثال دیکھی جائے تو ہر سامنے مثال ہے ہم دے سکتے، لیکن ویسے
اسلام بالکل بھی اقلیتوں کو جو ہے نا وہ اس طرح کے باہر نہیں ہے، ان کو مکمل رائٹ دیتا ہے، ان کی عبادات کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مکمل طور پر آزادانہ طریقے سے اپنی عبادت کر سکتے ہیں، جو ان کی اپنی تعلیمات ہوتی ہیں، ان کے مذہب کا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس کو وہ مکمل آزادانہ طور پر جو ہے نا وہ ایک فالو کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ان کو باقی کوئی بھی سوسائٹی ہے یا کوئی بھی معاشرہ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے لا اینڈ آرڈر کے مسائل سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں، کچھ ترتیب ہے وہ تو بنائی جاتی ہے۔ تو اس لیے اسلام میں یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں خاموشی سے کریں، سکون سے کریں، آپ کو روک نہیں سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے، لیکن جب ریاستی معاملات کے اندر کوئی انٹرفیئر کرے گا تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کوئی ایکشن لیتی ہے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، وہ تو بالکل درست عمل ہے۔ تو اس وجہ سے خلفاء راشدین کے دور میں بھی جہاں تک بھی اسلام کی سرحدیں پھیلی تھیں اس میں اقلیتیں بھی تھیں، غیر مسلم بھی تھے، تو ان کو بالکل اپنی دعوت اسلام یہ تو ایک اور چیز ہے نا، کسی کو دعوت دینا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی کسی کو دعوت دیتے ہیں تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ایک ہم اس کے اوپر ایک ہم احسان ہی کر رہے ہیں کہ اس کو ایک رستہ جو ہے نا وہ سیدھا دکھایا ہے۔ لیکن جہاں تک ان کی عبادات ہیں، جو ان کے شعائر ہیں، ان کو کسی قسم کی اسلام میں نہیں ہے، وہ آزادانہ تو بے شک محترم سعید اشرف صاحب، ہمارے پاس وقت کم ہے، صرف آخر میں یہ بتائیے گا کہ اسلامی فلاحی معاشرے کا جو بنیادی خد و خال ہیں اس میں انسان کی جان، مال، عزت، دین اور عقل، یہ سب چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے اسلامی فلاحی معاشرہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک فرد کی حیثیت سے ہر فرد اسلامی فلاحی معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر فرد جو ہے وہ اسلامی معاشرے، اسلامی فلاحی معاشرے کو بالکل اپنا رول پلے کر سکتا ہے، اور اسلام جو اسلام نے قوانین بنائے ہیں اس کو اگر انسان انفرادی طور پر ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو معاشرے کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ ایک رستہ ایک حوالے سے وہ متعین کر سکتا ہے۔ ہم ذاتی طور پر ذاتی زندگی کے اندر ہم غریب کو ہم اس کو فائنینشیل اگر سپورٹ کرتے ہیں یا کسی کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں یا کسی کو ظلم ہوتا دیکھ کر کے ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور خود ذاتی طور پر اگر ہم پاور میں ہیں، قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، ذاتی نہیں کرتے ہیں، تو یہ تو ہمارے اسلامائزیشن، ہمارے اسلام میں جو ہے وہ ہمیں ٹچ دی ہے، تو اس کو فالو کریں۔ اور ایک چیز جو ہم نے آئی ہے نا، یہ ویلفیئر جو ہے اس کو معذرت کے ساتھ ہم اسلام سے جدا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ویلفیئر کا حقیقی تصور جو ہے وہ بیشی اسلام کی ہے، اور اسلامی فلاحی ریاست کے اندر جو ہے وہ اس چیز کے اوپر جو ہے نا جو اسلامی فلاحی ریاست ضرورت دیتی ہے کہ ہم اپنے فرائض کو خود جو ہے وہ ادا کریں۔ تو وہ اگر فلاحی ریاست نہیں ہے تو انفرادی طور پر اگر ہم خود ادا کریں تو کافی تک معاشرے کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر فرائض میں ہماری زکوٰۃ ہو سکتی ہے، صاحب نصاب میں ہم زکوٰۃ خود ادا کریں، شوق صاحب صدقات ہیں، یا دیگر جو اسلام نے اس طرح کے قوانین بنائے ہیں، ہم خود ذاتی طور پر انفرادی طور پر بڑھ کر کے اس میں حصہ لیں۔ اندر اگر فلاحی ریاست نافی ہو تو کافی حد تک جو ہے وہ معاشرہ سدھر سکتا ہے، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ آ سکتی ہے، چمک آ سکتی ہے۔ بہت شکریہ محترم جناب سعید اشرف ایڈوکیٹ صاحب، ہمارے پاس وقت کم ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ محترم زید حارث صاحب، بہت مختصر وقت رہ گیا، آپ اپنی بات کر رہے تھے اور شاید وہ زیادہ وقت کا تقاضا کرتی ہے، صرف 2 منٹ میں سمیٹیے گا۔ میں بس 2 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر فرد وہ معاشرے کا حصہ ہے اور وہ اپنا کردار ادا کرے اور کسی کا انتظار نہ کرے، اور 2 چیزوں کا خیال رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی تو مدینے میں آ کر پہلا خطبہ دیا جن میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اللہ کے حق اور دوسرے حقوق العباد۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ اور رشتہ داری کو ملاؤ۔ یہ ہے بندوں کے حقوق، آپس میں محبت، خیر خواہی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ مودت و محبت کا پہلو، اور اللہ کے حقوق۔ اسی خطبے میں فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں ہر معاشرہ
اس معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ اگر ان دو چیزوں کا خیال کرنا شروع کر دے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو وہ ایک فلاحی ریاست بن سکتی ہے، اور یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری بات بھی یہی تھی، آپ نے آخری ایام میں فرمایا تھا اپنی وفات سے قبل، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز پڑھا کرو اور اپنے غلاموں نوکروں کا خیال رکھا کرو۔ جاتے ہوئے بھی یہی فرمایا، اور معاشرے کی بنیاد رکھتے ہوئے بھی یہی فرمایا کہ اللہ کے حق اور بندوں کے حق، یہ دو چیزیں جس معاشرے میں ہوں وہ معاشرہ ہمیشہ فلاح پر اور خیر پر مبنی ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں ان دونوں میں سے کوئی ایک کا ختم ہو جائے وہ معاشرہ کا فلاح یعنی اگر ایک آپ فلاحی معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، اس میں بنیادی طور پہ دو چیزوں کا خیال ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور جو مین ضروری چیز ہے کہ ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھے، ہر فرد یہ سمجھے کہ ریاست کا فلاحی ریاست میں نے بنانی ہے، میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، وہ اپنا کردار ادا کرے، اپنے کردار کو پوری طرح وہ معاشرے میں ادا کرے اور یہ ثابت کرے کہ میں فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ یعنی ہر فرد فلاحی معاشرے کا ایک بنیادی رکن ہے، ایک پارٹ آف، یہ نہ سمجھے کہ گورنمنٹ نے فلاحی ریاست بنانی ہے۔ ریاست کس نے بنانی ہے؟ فلاحی ریاست، فلاحی معاشرے کے افراد نے بنانا ہے، معاشرے افراد سے بنتے ہیں، تو افراد نے اپنے آپ کو فلاحی بنائے گا تو معاشرہ فلاحی بن جائے گا۔ اور اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ دین کی جو اصل رکن ہے، جو فلاحی معاشرے کا جو رکن دین نے دیا ہے وہ خیر خواہی ہے، اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ، بس یہ شروع کر دے تو ریاست فلاحی بن جائے گی۔ اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے اندر کمی ہو گئی تو کبھی ریاست فلاحی نہیں بن سکتی۔ بہت شکریہ محترم جناب مولانا زید حارث صاحب، آپ نے بڑی قیمتی گفتگو کی، اور اسلامی فلاحی معاشرے یا ایک فلاحی معاشرے کے قیام کے عنوان پہ یقیناً آپ کی گفتگو پہ اگر میں سمجھتا ہوں ہر بندہ اچھی طرح سنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے تو ہمیں بہت ساری محنت کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین محترم، اسلامی فلاحی معاشرہ یہ ہر وقت کی ضرورت رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی لوگوں کو اسلامی فلاحی معاشرہ دستیاب ہوا اس وقت لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ مدینہ کی ریاست جب بڑی ہے اور اس نے اپنی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو دنیا میں رہنے والے غیر مسلموں نے بھی سکھ کا سانس لیا، اور ان کے وہ حقوق جو ان کے اپنے بڑوں نے ان سے چھین رکھے تھے اسلام نے انہیں دیے۔ اسلام میں فلاحی معاشرے کے قیام میں ہر فرد ایک پارٹ کی حیثیت رکھتا ہے، ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہر انسان اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ آپ بھی اپنا کردار ادا کیجئے، آپ بھی اسی فلاحی معاشرے کا ایک فرد ہیں، بلکہ آپ بھی خود اپنی ذات میں ایک فلاحی معاشرہ بن کر دکھائیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آئندہ منگل تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔